فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ، یہ دو چیزیں ہو گئی۔ پہلے تو اللہ نے کہا اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ، سب مسلمان مومن آپس میں بھائی ہیں۔ پہلے ایک رشتہ جوڑا، پہلے اہمیت بتائی۔ دیکھو ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی عزت اسی طرح کرنا چاہیے جس طرح وہ اپنے بھائی کی کرتا۔ کوئی اگر اس کے بھائی کو گالی دے دے تو اس کو برداشت نہیں ہوتا ہے، ایسے ہی اگر کوئی کسی مسلمان کو ستائے تو اس کو برداشت نہیں ہونا چاہیے، اس کو اپنے بھائی کی طرح سمجھنا چاہیے۔ پہلے ایک رشتہ جوڑا، انما المؤمنون اخوہ، دنیا کے اندر جہاں بھی مسلمان ہے وہ تمہارا بھائی ہے۔ اور پھر دوسری چیز بتائی فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، جب تمہارے دو بھائیوں کے درمیان کسی بات کو لے کر تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، کسی بات کو لے کر من مٹاؤ ہو جائے، کسی بات کو لے کر ان دونوں کے درمیان جدائی ہو جائے، تو یہ گاؤں والوں کی ذمہ داری ہے، یہ سماج کی ذمہ داری ہے، یہ پوری قوم کی ذمہ داری ہے کہ ان دو مسلمان بھائیوں کے درمیان اس لڑائی کو زیادہ دنوں تک نہ رہنے دیں، بلکہ پورا سماج مل کر ان دونوں کو ملا دے۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، سماج کے لوگوں کو چاہیے کہ ان دونوں کی صلح کرا دیں، ان دونوں کو ملا دیں۔ یہ دوسری چیز ہے۔ دو چیزوں پر غور کریے گا آج کی تقریر میں، بس پہلی چیز سب بھائی ہیں، اور دوسری چیز دو بھائیوں کے درمیان، دو مسلمانوں کے درمیان، صرف دو، یہاں تو پورا خاندان، پورے خاندان سے دشمنی مول لیے ہوئے، صرف دو مسلمانوں کے درمیان اگر گاؤں میں کوئی لڑائی ہے آپس میں کسی بات کو لے کر، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ دونوں ایک سال سے نہیں بول رہے ہیں، 2 سال سے نہیں، تو یہ پورا سماج گناہ گار ہوگا، پورا گاؤں گناہ گار ہوگا۔ پورے گاؤں کی اور پورے سماج کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ان دونوں کے درمیان صلح کرا دیں۔ صلح کرانے کے لیے ایک حکم اور دیا ہے۔ جھوٹ کتنی بری چیز ہے، کوئی اگر اپنے منہ سے جھوٹ بولتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے اتنی گندی بدبو نکلتی ہے کہ اس کی بدبو سے فرشتہ 1 میل دور بھاگ جاتا ہے۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جھوٹ کتنی بری چیز ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی سے کسی صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں ہو سکتا ہے۔ دوسرا سوال کیا، اے اللہ کے نبی کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے، کنجوس؟ آپ نے کہا ہاں ہو سکتا ہے، اس نے پیسہ زیادہ کما لیا ہو اور اللہ کی راہ میں زیادہ خرچ نہ کرے، کنجوس ہو سکتا ہے، بخیل ہو سکتا ہے، مال و دولت کی محبت اس کے دل میں آ سکتی ہے، ہو سکتا ہے۔ دیکھو بھائی، جس کو نکلنا ہو جلدی نکل جاؤ، ابھی میں اجازت دے رہا ہوں، ابھی نکل جاؤ، چلو۔ تو چھوٹا سا دیکھیے، ابھی وہاں جا کے کیا کرے گا، اس کی تو شادی بھی نہیں ہوئی ہے۔ دیکھو بھول گیا نا، میں یہی ڈسٹرب ہوتا ہے مجھے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ جھوٹ کتنا برا ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں مومن بخیل بھی ہو سکتا ہے، مال و دولت کی محبت اس کو آ سکتی ہے، بزدل بھی ہو سکتا ہے، بخیل بھی ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھنے والے نے پوچھا، اے اللہ کے رسول کیا مومن جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، کیا جھوٹ بھی بول سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کلیئر کر دیا، فرمایا واللہ المومن لا یکذب، اللہ کی قسم جھوٹ بولتا ہو وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ مومن اور جھوٹ، مسلمان اور جھوٹ، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ مسلمان اور جھوٹ نہیں، مسلمان میں بزدلی آ سکتی ہے، میدان جنگ میں لڑ رہا ہے، کافروں سے لڑ رہا ہے، دیکھا یہ بہت زیادہ بھاری پڑ رہے ہیں، نہیں ہمیں مار ڈالیں گے، پیٹ پھیری، چپ چاپ سے بھاگ گئے میدان چھوڑ کر، حالانکہ یہ بھی گناہ ہے، نہیں بھاگنا ہے میدان جنگ میں سے، چاہے موت ہی آ جائے، لیکن پیٹ دکھا کے نہیں بھاگنا، یہ بھی گناہ ہے، لیکن اللہ کے رسول نے کہا اس کی وجہ سے آپ کو ایمان سے نکالا نہیں جائے گا۔
گناہ ہے لیکن مومن رہو گے، اس کا گناہ تمہیں پڑے گا۔ مال و دولت کی محبت ہے، صاحب آپ نے 1000 کمایا، دے دو نا 100 روپے مدرسے کو، نہیں نہیں صاحب 50 لے لو، نہیں نہیں، بخیلی آ سکتی ہے۔ مال و دولت کی محبت آپ کو گھر کر سکتی ہے، لیکن اس کی وجہ سے آپ کو ایمان سے خارج نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آپ مومن رہیں گے۔ لیکن پھر پوچھا کیا مومن جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول چونک گئے اور یک بیک بولے، بیک وقت نہیں، مومن کے اندر جھوٹ کی صفت پیدا نہیں ہو سکتی، جو جھوٹ بولے وہ مومن نہیں۔ لیکن یہاں اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر 2 مسلمان آپس میں لڑ جائیں اور ان دونوں میں 3 دن سے زیادہ نفرت بھر جائے، 3 دن سے زیادہ وہ گفتگو نہیں کر رہے ہوں، تو سماج محلے کے لوگوں کو چاہیے کہ ان میں صلح کرائی جائے۔ اگر صلح کرانے میں محنت کر رہے ہیں اور صلح نہیں ہو رہی ہے، یہ لوگ آپس میں ایک نہیں ہو رہے ہیں، 1000 کوششیں کرنے کے باوجود بھی 2 مسلمان بھائی آپس میں ایک نہیں ہو رہے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جھوٹ اگر بولا جائے تو یہ ایک ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی یہاں جھوٹ بولنے کی اجازت دے رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس۔ ان 2 مسلمانوں کے درمیان اگر صلح کرانے کے لیے، ان کو ایک کرنے کے لیے اگر تمہیں جھوٹ کا سہارا لینا پڑے تو بول دو، تم جھوٹ بول کر ان کو ایک کر دو، تمہیں گناہ گار نہیں لکھا جائے گا، تمہیں ایمان سے خارج قرار نہیں دیا جائے گا۔ یعنی 2 مسلمانوں کو ایک کرنے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت دے دی گئی۔ اسی طریقے سے اگر کسی کی بیوی ناراض ہو اور من نہ رہی ہو تو شوہر اپنی بیوی کو منانے کے لیے بھی جھوٹ بول سکتا ہے، لیکن اتنا بڑا جھوٹ مت بولنا کہ پکڑ جائے۔ ہائے اتنی محبت کرتا ہوں، تم کہو تو چاند توڑ کے لائیں۔ ابے 1 میل تو اوپر جا نہیں سکتا، تو 2,40,000 میل کی اونچائی پہ جا کے چاند توڑ کے لائے گا؟ تو اتنا بڑا بھی جھوٹ مت بولنا کہ بیوی کو یقینی نہ آئے۔ ہلکا پھلکا جھوٹ جس سے وہ مان جائے شوہر بول سکتا ہے، اجازت ہے، اس کے علاوہ اور کہیں نہیں۔ تو میرے بھائیوں، آپ اندازہ لگائیے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ کیا معاملہ ہے کہ اگر جھوٹ بول کر بھی ان دونوں کو ایک کیا جا سکتا ہے تو کر دو۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جھوٹ جو اتنا برا ہو کہ بولنے والے کے منہ کی بدبو سے فرشتے 1 میل دور بھاگ جاتے ہوں، اور یہاں اجازت دے رہے اللہ کے رسول، اگر ان دونوں کو ایک کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لینا پڑ رہا تو لے لو۔ انما المؤمنون اخوہ، سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ بھائی کا مطلب جانتے ہو؟ ٹرین میں آپ سفر کریے، کتنی جلدی دوستی ہو جاتی ہے۔ جرجی صاحب دلی سے بیٹھے کلکتہ آ رہے ہیں، ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں، میری سیٹ ادھر ہے، میری سیٹ کے سامنے ایک اور مسلمان بھائی بیٹھا۔ ایک مثال دے رہا ہوں، پوچھنا نہیں کب کا واقعہ ہے، ایک مثال دے رہا ہوں۔ سامنے ایک اور مسلمان بھائی بیٹھا ہوا ہے، ہم اس کو نہیں جانتے، وہ ہمیں نہیں جانتا۔ میں نے اس کو دیکھا، لگ رہا مسلمان، اس نے ہم کو دیکھا، ہاں یہ بھی مسلمان، السلام علیکم وعلیکم السلام۔ اچھا جی، ماشاء اللہ، کہاں جا رہے ہو؟ کلکتہ۔ کولکاتہ؟ اچھا، میں نے پوچھا اچھا بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کولکاتہ، میں بھی وہیں جا رہا ہوں، کلکتہ۔ تھوڑی اور ہمدردی بڑھ گئی۔ اچھا آپ کا نام کیا ہے؟ جی میرا نام محمد اسلم۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد جرجیس۔ ماشاء اللہ، اور تھوڑی قربت بڑھ گئی۔ دھیرے 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 اسی ٹرین میں، ابھی 24 گھنٹے کا سفر ہے، 2-4 گھنٹے میں ہی اتنی محبت بڑھ گئی کہ آپ چائے خرید رہے ہیں تو 1 نہیں 2، ایک مجھے پلا رہے ہیں، ایک آپ، میں کوئی چیز خرید رہا ہوں تو آپ کو دے رہا ہوں، ایک آپ ایک میں۔ تھوڑی اور قربت بڑھی۔ اچھا کہاں جاؤ گے کولکاتہ میں؟ مڈیا برج۔ آپ کہاں جائیں گے؟ ارے صاحب میں بھی وہیں جا رہا ہوں، لیجیے، اور قربت بڑھ گئی۔ اب یہ قربت اتنی بڑھ گئی کہ میں کسی اسٹیشن پر پانی بھرنے کے لیے اترتا ہوں تو وہ آدمی میرے سامان کی دیکھ ریکھ کر رہا ہے، کیونکہ یہ ہمارا بھائی ہے، سفر کا ساتھی ہے۔ وہ کسی اسٹیشن پہ اترتا ہے تو ہم اس کا سامان دیکھ رہے ہیں۔ آپ اتنا بھروسہ ہو گیا، جب میں اترتا ہوں تو اس سے کہتا ہوں میرا سامان دیکھنا، جب وہ اترتا ہے تو مجھ سے کہہ دیتا بھائی صاحب میں اتر رہا ہوں، میرا سامان دیکھنا۔ اب اس کی نہ صرف جان بلکہ اس کے مال کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ایک دوسرے کے اوپر
عائد ہو جاتی ہے۔ 15-16 گھنٹے 20 گھنٹے کے سفر میں صرف جان پہچان کی بنیاد اتنی سخت ہو جاتی ہے کہ آپ اس کی جان کے بھی محافظ ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی اس کو چھیڑے تو آپ اس کے لیے لڑنے لگتے ہیں، آپ کو کوئی گالی دے تو وہ آپ کا ساتھ دینے لگتا ہے۔ جب آپ اسٹیشن پہ اترتے ہیں تو آپ کے سامان کی حفاظت میں کرتا ہوں، میں اترتا ہوں تو آپ میرے سامان کی حفاظت کرتے ہیں۔ 15-16-20 گھنٹے کے سفر میں جب تم دونوں ایک دوسرے کی جان اور ایک دوسرے کے مال کے محافظ بن گئے، اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ دنیا بھی ایک سفر ہے، ہم سب اس دنیا میں ایک مسافر کی حیثیت سے آئے ہوئے ہیں، اس دنیا میں ہم سب سفر کر رہے ہیں۔ او لوگوں، چند گھنٹوں کی ملاقات میں جب تمہیں ایک دوسرے کی جان کے اور مال کے محافظ رکشک ہو گئے ہو تو زندگی کے سفر میں بھی ایک انسان کا، ایک مسلمان کا کی جان اور ایک مسلمان کا مال دوسرے مسلمان کی اوپر حرام ہے۔ اللہ کے رسول نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ دیا تھا، اس خطبے میں آپ نے یہی جملے کہے تھے، ان دماءکم واموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا، او لوگو، تمہارے خون اور تمہارا مال ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے، تم ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔ یہ اللہ کے رسول نے اپنے آخری خطبے کے اندر ان جملوں کو کہا تھا۔ قرآن بھی ہمیں حکم دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ اے ایمانوں والو، اے مسلمانوں، تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ۔ ناجائز طریقے سے مال کھانا سمجھتے ہو کیا ہے؟ جرجیت صاحب موبائل کے میکینک ہیں، میں موبائل سنبھالتا ہوں، آپ مسلمان ہیں، آپ ہمارے پاس آئے، صاحب مولانا صاحب، جرجیت صاحب میرا موبائل خراب ہو گیا، ذرا دیکھ لیجئے۔ تھوڑا چیک کیا، دیکھ لیا اس میں کیا کمی ہے۔ 100 روپے کا کام ہے، بس ایک چیز لائی جائے گی، 100 روپے میں پڑ جائے گی۔ اب 100 کی جگہ ہم 150 لے لیں، کوئی بات نہیں، لیکن میں نے اس کو بتا دیا، صاحب اس میں تو بہت کمی ہے، اس کی تو پورا ٹچ خراب ہو گیا ہے، اس میں تو یہ کمی ہے، 800 روپے لگیں گے بھائی۔ 800 بھائی دیکھ لیجیے یار، ہم غریب آدمی ہیں، ہوتے ہو نہیں صاحب اس میں اتنی کمیاں ہیں، اس میں اتنی پرابلم ہے، یہ ہے، یہ پڑے گا وہ پڑے گا، لوکل نہیں ڈالتے ہم، اوریجنل ڈالتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور بات ہوتے ہوتے 500 روپے پہ معاملہ ٹک گیا۔ آپ کو معلوم ہے 100 روپے کی چیز پڑنا ہے، اور آپ نے اس کو 800 سے طے کرتے کرتے 500 پہ معاملے کو ڈن کر دیا۔ سنو، موبائل سنبھال کر اس کو دے دیا اور 500 روپے لے لیا۔ یہ 500 روپے لے کے جب آپ اپنے گھر جاتے ہو، گوشت خریدتے ہو، کھانا بناتے ہو، یا اس سے کوئی کپڑا خریدتے ہو، پہنتے ہو، اللہ کی قسم آپ نے ناجائز طریقے سے اس سے جو مال کمایا ہے، اس مال کو کھا کر اگر آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اگر اس 500 روپے سے آپ نے کوئی کرتا خریدا اور کپڑا پہن کر نماز پڑھ رہے ہو تو آپ کی نماز آپ کے منہ پہ مار دی جائے گی، قبول نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے ناجائز طریقے سے مال کمایا ہے۔ 100 روپے کی جگہ پر آپ نے 500 لیا ہے، اور قسم کھا کے کہا اللہ کی قسم 50 روپے بچ رہے ہیں صاحب۔